شکر گزاری کیا ہے؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب شکر کیسے ادا کیا جائے۔ ایک شکر تو یہ ہے کہ ہم زبانی یہ کہہ دیں بھئی الحمدللہ، اے اللہ آپ کا شکر ہے، اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم عمل سے اس بات کا اظہار کریں۔ سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی شکر ادا کیوں کیا جائے؟ تو اگر میں اس کا جواب آپ کو قرآن سے ہی دوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنا شروع کریں تو سب سے پہلا احسان کیا ہے جس کا اظہار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی وحی میں کیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور اس کے بعد ہمیں علم دیا، وہ علم جس کی مدد سے ہم اپنے لیے تمام قسم کی آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اپنے بارے میں جانتے ہیں، اپنے رب کے بارے میں جانتے ہیں اور اس تعلق کو نرش کرتے ہیں، چیرش کرتے ہیں۔ کتنی نعمتیں ہیں ہمارے ارد گرد، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر آپ اپنے ارد گرد پائی جانے والی نعمتوں کا حساب ہی کرنا شروع کر دیں تو آپ گن نہیں سکیں گے، تخلیق سے لے کر موت تک، اور اگر زندگی اچھی گزاری ہے تو موت کے بعد بھی۔ یہ ساری نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اب جناب ان نعمتوں کے اوپر شکر ادا کیسے کیا جائے، تو کچھ پریکٹیکل ایڈوائس ہے جو کہ میں نے ظاہر ہے کہیں ادھر ادھر سے سیکھا ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ روزانہ سونے سے پہلے ایک کام کر دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی جن نعمتوں سے اس دن آپ نے فائدہ اٹھایا ہے اس کی ایک لسٹ بنا لیا کریں۔ کچھ مٹیریل نعمتیں ہوں گی، کچھ ایسی نعمتیں ہیں جن سے ہم روز فائدہ اٹھاتے ہیں، آنکھ، ناک، کان، سانس لیتے ہیں، اور جتنی نعمتیں آپ کے ذہن میں آئیں ان سب کا ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کو شکریہ ادا کر دیا کریں۔ جب کوئی چیز استعمال کیا کریں اس کے اوپر دل سے الحمدللہ کہا کریں۔ کچھ دعائیں ہیں، وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، کہ اللہ مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کا شکر ادا کروں اس احسان کا جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور میں وہ سارے کام کروں جو آپ کو پسند آئیں، اور اپنی رحمت سے مجھے ان بندوں میں شامل کر لیں جو آپ کے قریب ہیں، جو آپ کے صالح بندے ہیں۔ دوسرا کام جناب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صبح اٹھیں تو اسی لسٹ کو ذرا دوبارہ دیکھیں۔ آپ کی صبح انتہائی خوشگوار انداز میں ہو کہ کل آپ اتنی ساری نعمتوں کا فائدہ اٹھا چکے ہیں اور آج آپ پھر سے ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئی ایک زبانی شکل، دل سے ماننا۔ ایک ہے عمل سے اظہار کرنا۔ عمل سے کیسے اظہار کیا جا سکتا ہے کہ
اللہ سبحانہ و تعالی نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں ان کا اظہار کرنے کا ایک عملی طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر اس شخص کو جسے اس نعمت کی ضرورت ہے اسے اس میں حصے دار بنانے کی کوشش کریں. جتنا آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس وقت ہے، اللہ کے راستے میں اپنا وقت صرف کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں، لوگوں کی مدد کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اپنے علم میں سے لوگوں کو علم عطا کریں، کوشش کریں کہ اس کو بانٹیں. جو چیز آپ بانٹیں گے وہ بڑھے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم انکار کرو گے تو میری پکڑ بڑی ہی سخت ہے. تو کوشش کریں کہ اس کی نعمتوں کا انکار کرنے والے نہ بنیں، اور صبح شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات کا احساس کر کے انہیں یاد کر کے اس کا شکر ادا کریں. یاد رکھیں کہ اگر آپ کی توجہ ان تمام چیزوں پر ہوگی جو کہ آپ کو دی گئی ہیں تو وہ چیزیں بھی بڑھیں گی اور آپ کو زیادہ نظر آئیں گی. آپ کو ایک کیک ملتا ہے اور اس کے اندر ایک پیس کم ہوتا ہے، آپ خالی اس کم والی جگہ کو دیکھتے رہیں تو آپ ہمیشہ اس کو ہی دیکھتے رہ جائیں گے. آپ کو لگے گا کہ آپ کے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے، آپ کو کیک کے 8 میں سے ایک پیس نہیں ملا، وہ کسی اور کے پاس چلا گیا. کیک تو خراب تھا، کمپلیٹ نہیں تھا، کاش پورا مل جاتا. آپ اس کے بارے میں سوچتے رہیں، گفتگو کرتے رہیں، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جس طرح اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے. وہ ہمیشہ اس چیز کو دیکھتے ہیں جو ان کو نہیں ملتی، تو ان کی توجہ اس پہ ہی رہتی ہے اور وہ اس کو بھول جاتے ہیں جو ان کے پاس ہوتا ہے. ان کی ٹانگ میں درد ہوتا ہے تو وہ باقی صحیح جسم کو بھول جاتے ہیں، ٹانگ کی درد کو سوچ کر کے بڑا کرتے رہتے ہیں. تو ہمیشہ ایک عادت ایسی بنائیں کہ جو چیز مل گئی ہے اس کا ذکر زیادہ کریں، اس پہ توجہ زیادہ رکھیں. جو چیز چلی گئی ہے وہ چلی گئی ہے، جو چیز نہیں ملی وہ نہیں ملی. اب اگر آپ کی توجہ اس پر زیادہ ہوگی جو مل گئی ہے تو وہ آپ کو زیادہ نظر آئے گی، اور جو مس ہو گئی ہے اس کے اوپر آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو وہ آپ کے ذہن سے ہی نکل جائے گی. تو شکر گزاری کے کچھ زبانی طریقے ہو گئے، کچھ وہ طریقے ہو گئے جن کے اوپر آپ دل سے عمل کرتے ہیں، اور کچھ وہ طریقے ہو گئے جن کے اوپر آپ عملی طور پر عمل کر سکتے ہیں. شکر گزاری کے مختلف آؤٹ کمز ہوتے ہیں. اس میں سے ایک آؤٹ کم ہے خوشی. جب آپ شکر گزاری کا مظاہرہ کریں گے تو آپ کو خوشی ملے گی. دوسرا آؤٹ کم ہے امید. آپ نے اکثر سنا ہوگا امید پہ دنیا قائم ہے. تو جب آپ شکر گزاری کا مظاہرہ کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہیں گے، ان کا شکر ادا کرتے رہیں گے، تو آپ کو یقین ہوگا کہ یہ نعمتیں آپ کو دوبارہ بھی ملیں گی اور زیادہ بھی ہو کر ملیں گی. اور تیسرا آؤٹ کم تو وہ ہے جس کا میں نے پیچھے ذکر کیا، یعنی کہ نعمتوں میں اضافہ. تو انسان شکر گزار ہوگا تو اس کی نعمتیں پہلے سے بڑھ بھی جائیں گی. پھر ایک انسان کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ پازیٹیو ہو جاتا ہے، وہ چیزوں کو اپریشیٹ کرتا ہے، اس کی پرسنالٹی بہتر ہو جاتی ہے. اور جب انسان ایک پازیٹیو آؤٹ کم کے ساتھ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو اس کے کنیکشنز اچھے بنتے ہیں، اس کو لائف میں ایبنڈنس ملتی ہے. تو یہ سارے آؤٹ کمز آپ کو اس وقت ملیں گے جب آپ صبح شام اپنے اوپر ایک شکر گزاری کی کیفیت طاری رکھیں گے اور ہر بات پر، ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے.